بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے ایک اور پروگرام کے ساتھ انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام شاید جس کا نمبر 101 ہے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کریں گے اور کچھ معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جس حالیہ ایک فلوٹیلا ہے جو اسرائیل کی طرف، جس نے انسانی بنیادوں پر وہاں کے محاصرہ شدہ لوگوں کی مدد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آج اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سینیٹر مشتاق احمد بھی اس بحری بیڑے کے، جو فلوٹیلا دراصل چھوٹی کشتیوں کے ایک قافلے کو، ایک بیڑے کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کئی بیڑے پچھلے سالوں میں بھی اس کوشش میں اسرائیل کی طرف گئے تھے کہ وہاں کے بے گناہ مظلوم لوگوں کو، جن کا اسرائیل نے محاصرہ، بحری محاصرہ بہت عرصے سے کر رکھا ہے، غذائی اجناس اور کم سے کم ادویات پہنچائی جائیں۔ بہت سارے دوسرے ادارے دوسرے راستوں سے، مصر کی جو رفح انٹری ہے وہاں سے سامان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان کی الخدمت فاؤنڈیشن اس سلسلے میں بہت آگے ہے، اور وہ اس عرصے میں تقریباً 8 ارب روپے کی امداد دیگر راستوں سے، یعنی مصر والے راستے سے اور جگہ سے پہنچا چکے ہیں وہاں کے لوگ۔ بہرحال اس فلوٹیلا کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کسی حکومت، کسی سیاسی جماعت، کسی گروہ سے متعلق نہیں تھا۔ دنیا بھر میں انسانیت کے حامی، انسانیت پرست لوگ موجود ہیں، مذاہب مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، حکومتیں مختلف ہیں، حکومتوں کے نظریات مختلف ہیں، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں پاکستان میں، جس کے بہت سارے ارکان ہیں، جن میں عیسائی بھی شامل تھے، جن میں اور مذاہب کے لوگ بھی، اور مسلمان بھی شامل، حکومت کوئی شامل، وہ یہ کوششیں کر چکے ہیں۔ حال ہی میں یہ کوشش سمود فلوٹیلا کے نام سے ہوئی، گلوبل سمود کا لفظ دراصل عربی میں اسٹیٹ فاسٹنس کو یا ریزیلنس کو، یعنی آپ اس سے کہتے ہیں برداشت، مزاحمت، استقامت، یہ اس کا نام رکھا۔ اس سے پہلے فریڈم فلوٹیلا کے نام سے بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں۔ بہرحال اس میں کوئی 50 کے قریب کشتیاں تھیں، اور اس میں تقریباً 42 ملکوں کے 40-45 افراد شامل تھے۔ پاکستان سے مشتاق صاحب اور 4-5 لوگ اور بھی تھے۔ بہرحال یہ تقریباً 8-10 دن پہلے تیاریاں کی، بہت پہلے سے جا رہی۔ اس میں یونان اور اٹلی کی بعض خواتین بہت آگے اور ان میں سے ایک خاتون شاید امریکہ میں رہتی ہیں، اور انہوں نے یونیورسٹیز کے جو کیمپسز ہیں مختلف، وہاں غزہ کے مظلوم لوگوں کی حمایت میں جو ریلیاں ہوئی تھیں، جو جلوس نکالے گئے تھے، ان میں وہ بھی آگے تھیں۔ ان کا نام شاید کلینونی الیکسو پولو تھا۔ یہ کوئی یونانی خاتون ہیں اور یہ امریکہ میں رہتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہاں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی زیادتیوں کے خلاف ریلیاں اور احتجاج شروع کیے تھے۔ اس فلوٹیلا میں بھی یہی آگے تھے۔ ان کے علاوہ بے شمار دوسرے ملکوں، یونان اور کہنا چاہیے اٹلی اور اسپین، اور پھر مسلمان ملکوں میں ملیشیا، الجزائر، تیونس، ان کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ کہنا کہ عرب بالکل
الگ تھلگ ہیں ایسی بات نہیں ہے. عرب حکومتیں ضرور ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن عرب عوام ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں یہ رائے دینا کہ وہ بالکل بے حس ہو گئے، ایسا نہیں. بہرحال اس فلوٹیلا میں بہت سارے یعنی 44-45 ملکوں کی تقریباً چھوٹی چھوٹی 42-43 کشتیاں تھیں، اور ان میں پھر پاکستان بھی شامل تھا. تو ان لوگوں نے اس بیڑے کے ذریعے، اس قافلے کے ذریعے کچھ دوائیں اور اجناس غذائی وہاں پہنچانے کی کوشش کی، اسرائیل کا بحری محاصرہ توڑتے ہوئے. اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرون حملے بھی کیے. اس سے پہلے جو فلوٹیلا گئے تھے ان میں تو بعض افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں اسرائیلی حملوں میں. خدا کا شکر ہے کہ اس مرتبہ اس فلوٹیلا کا کوئی رکن ہلاک جاں بحق نہیں ہوا، لیکن بہرحال اسرائیلیوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، ان پہ ڈرون سے ہم پروازیں کی ہیں. اور جب یہ بالکل اسرائیلی سرحد پر، جس کو یہ فلوٹیلا والے کہتے ہیں کہ یہ کوئی سرحد نہیں ہے، یہ بین الاقوامی سمندر ہے، تو اسرائیل نے ان کو گرفتار بھی کیا ہے. گرفتاری کے دوران ان کے ساتھ بہت زیادتی بھی کی ہے، ان کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، کتے ان پہ چھوڑے گئے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سابق سینیٹر پاکستان کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سب کی کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں سے ایک حلف نامے پہ دستخط کروائے جائیں کہ وہ آئندہ اسرائیل کا رخ نہیں کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں، تو ہم ایسے کسی حلف نامے پہ کیسے. بہرحال دنیا بھر میں پھر شور مچا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 12-13 یورپی ملک بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اس مسئلے پر، اور اس سے مطالبہ کیا کہ ان سب لوگوں کو رہا کیا جائے. بالآخر یہ لوگ رہا ہوئے، اور رہا ہونے کے بعد کچھ ترکی پہنچے، اور اب سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. امداد بہرحال یہ اپنے ہدف میں فلوٹیلا کامیاب تو شاید پوری طریقے سے نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کے ظلم جبر کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھی. لوگ کہتے ہیں کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی تھی اسرائیل پر راکٹ چھوڑ کر. اس کا فیصلہ تو بعد میں تاریخ کرے گی، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ ان 2 سالوں میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں، ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں بہت مؤثر آواز اٹھی ہے. اور یہ اسی کشمکش کا نتیجہ ہے جو 2 سال پہلے حماس کی طرف سے ایک حملے کی صورت میں، راکٹوں کے حملے کی صورت میں شروع ہوئی تھی. بہرحال جو کچھ اس سب کے نتیجے میں غزہ کے لوگوں کو حاصل ہوا ہے وہ کسی کرشمے سے کم نہیں ہے. یہ فلوٹیلا صرف ایک امدادی قافلہ نہیں تھا، اس نے دنیا بھر میں ہلچل مچائی ہے، اس نے ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کے پاس طاقت ہے، امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ انسان ہیں، یہ عرب ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن یہ انسان ہیں، اور کوئی انسانی رویہ، کوئی اخلاق، کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بڑے گروہ کو، ایک بڑی آبادی کو، غزہ میں اس وقت 30 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں، ان کا محاصرہ کر کے ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، ان کی دوائیں بند کر دی جائیں، ان پہ بمباری کی جائے. ہر وقت ہر طرف اسرائیل کی طرف سے خطرہ برقرار تھا. 2 سال پہلے بھی تھا، پہلے بھی اسرائیل حملے کرتا رہتا تھا، مارتا رہتا تھا، جب مرضی آتی تھی ٹینک داخل کر دیتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ کر کے حماس نے بے وقوفی کی ہے. بھائی اس سے پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا، یہ سارے کام اس وقت بھی ہو رہے تھے. آج دنیا کو پتہ ہے، اور اگر دنیا کی رائے عامہ واقعی کچھ اثر پیدا کر سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ اثر پیدا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بات ہے آواز اٹھانے کی.
لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ بھئی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، آواز تو اٹھا سکتے ہیں، یہاں پریس میں آواز اٹھا سکتے ہیں، میڈیا پہ اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا میں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اگر ان امور کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، آج ان کے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ آپ کا انسانی بھی فرض ہے، آپ کا اخلاقی بھی فرض ہے، آپ کا ہر طرح سے یہ آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں آواز اٹھائیں، اور اگر کسی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو سپورٹ کریں۔ پوری طرح نہیں کر سکتے، جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں، لیکن یہ ضروری ہے۔ آج آپ کو شاید تازہ خبروں میں یہ پتہ ہو کہ کچھ دونوں فریق کسی سمجھوتے کے قریب پہنچ۔ سمجھوتا کیا ہوگا؟ اسرائیل سے کسی سمجھوتے کی، کسی معاہدے کی پابندی کا کیا اعتبار اور بھروسہ ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے معاملہ ٹھنڈا ہو۔ اسرائیل کی پہلی کوشش اس وقت یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے یرغمالیوں کو وہاں سے رہا کروایا جائے، اور لازماً جب وہ سارے یرغمالی اگر اسرائیل کے غزہ سے واپس آ جائیں گے تو وہ اسرائیل میرا خیال ہے اس سے زیادہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کریں گے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ حماس نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کے اسرائیل کی دکھتی رگ پر پیر رکھا ہے، اسرائیل کی کمزوری یہاں سے ہے۔ بہرحال دیکھیے، ٹرمپ کے جو 20 نکات ہیں ان میں کچھ نکات ایسے ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، کچھ نکات کو حماس نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اس طاقت کو، اس حماس کی جدوجہد کو، اگر آپ ان کی پاس جو بھی افلاح ہے، جو بھی ان کی مداحمت ہے، اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو پھر بچے گا کیا؟ جو حال مغربی بینک کا ہے، مغربی بینک میں آج کیا حال ہے؟ صرف 39-40% علاقے پر محمود عباس صاحب کی حکومت کا راج ہے، بقیہ 60% پر اسرائیلی ایڈمنسٹریشن ہے۔ بیت المقدس دیکھ لیں آپ کس کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور ان چیزوں کو کرتے رہنا چاہیے اور ان کی مدد۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔